السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اہم تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اکثر مس انڈرسٹوڈ کیا جاتا ہے۔ کیا اسلام میں کچھ کھیل یا گیمز حرام ہیں؟ تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آن لائن اور فزیکل دونوں طرح کی گیمز اس کیٹیگری میں آتی ہیں۔ آئیے اس کی وجوہات پہ غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی گیمز حرام ہیں اور کیوں حرام ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سے کھیلوں کو اسلام میں حرام سمجھا جاتا ہے، آئیے پہلے اسلام میں گیمز اور سپورٹس کی اہمیت پر سرسری سی نظر ڈالتے ہیں۔ اسلام جسمانی ایکٹیویٹیز اور کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے انکریج کرتا ہے، خاص طور پر ان گیمز میں جو صحت، ٹیم ورک اور ڈسپلن کو پروموٹ کرتی ہیں۔ اور تو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی گھڑ سواری، تیراکی اور تیر اندازی میں حصہ لیتے تھے اور دوسرے صحابہ کو اس میں حصہ لینے کا کہتے تھے۔ یہ کھیل نہ صرف فزیکلی آپ کو ہیلدی رکھتے ہیں بلکہ ڈسپلن اور یونٹی جیسی کوالٹیز بھی پیدا کرتے ہیں۔ اصل میں اسلام میں سپورٹس اور گیمز کی بہت اہمیت ہے، لیکن وہ گیمز اسلامک تعلیمات کے خلاف نہ ہوں اور نہ ہی کوئی غلط آئیڈیا پروموٹ کریں۔ لیٹس ایکسپلور دا گیمز دیٹ آر فاربیڈن اکارڈنگ ٹو اسلام۔ نمبر 1 پر آتی ہے پب جی۔ پب جی آج کے دور میں سب سے زیادہ فیمس گیم ہے جس کو دنیا میں لاکھوں لوگ اس وقت کھیلتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سے اسلامی علماء اس کو حرام قرار دے چکے ہیں؟ لیکن کیوں؟ سب سے پہلے تو پب جی کو اس کے وائلنس کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس گیم میں پلیئرز کو دوسروں کو مارنے، تباہ کرنے اور کسی بھی طرح خود کو زندہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس قسم کا تشدد دیکھنا اور کرنا پھر ان لوگوں کے لیے عام ہو جاتا ہے اور اس کا اثر ان کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ اسلام میں کسی بھی قسم کا تشدد کرنا اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا سختی سے منع ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں امن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کو اس گیم کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، وہ گھنٹوں اپنی گیم کھیلتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اس سے ان کی سوشل اور ایجوکیشنل لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور انہیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہر چیز جو ہمیں اللہ سے یا ہمارے فرائض سے دور کرے اسلام میں ممنوع ہے۔ نمبر 2 پر آتی ہے GTA 5، جو کرائم، تشدد، وائلنس اور برے رویے کو دکھانے کے لیے مشہور ہے۔ کاریں چوری کرنے سے لے کر سیریس کرائم تک GTA 5 میں وہ سب دکھایا جاتا ہے اور حقیقی زندگی میں ایسی چیزیں ناقابل قبول ہیں۔ اسلام میں چوری، قتل اور بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے کام بڑے گناہ ہیں۔ اگرچہ یہ سب گیمز ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے عام ہو جاتا ہے، جس سے ہماری زندگی اور خیالات بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ جب روزانہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے تو ہمارا اخلاق بہت متاثر ہوتا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہمیں عام اور نارمل لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس گیم میں غیر اخلاقی مواد موجود ہے جو موڈسٹی کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء نے GTA 5 کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 3 پر آتی ہے فورٹنائٹ۔ فورٹنائٹ ایک بہت ہی فیمس گیم ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں۔ اس کے برائٹ کلرز اور کارٹونش گرافکس کے باوجود اسے کچھ علماء نے حرام قرار دیا ہے، لیکن کیوں؟ آئیے جانتے ہیں۔ فورٹنائٹ ایک جنگی رائل فارمیٹ کے گرد گھومتی ہے جہاں کھلاڑی ایک دوسرے سے سخت مقابلہ کرتے ہیں تاکہ آخر تک گیم میں سروائیو کر سکیں اور جیت سکیں۔ اگرچہ اس گیم میں وائلنس اتنا نہیں ہے جتنا PUBG یا GTA میں، لیکن پھر بھی یہ گیم غصے اور کمپٹیشن کو پروموٹ کرتی ہے، جس کو اگر بہت سیریس لیا جائے تو یہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ جبکہ اسلام ہمیں غیر ضروری دشمنی اور لڑائی جھگڑے کی بجائے ٹیم ورک اور امن کو فروغ دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ فورٹنائٹ گیم اپنی ایڈکٹیو نیچر کی وجہ سے بھی مشہور ہے، کیونکہ کھلاڑی فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لاتعداد گھنٹے اس گیم کو کھیلنے میں گزار دیتے ہیں، جس سے وہ نماز، فیملی ٹائم، پراپر ڈائٹ اور تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4 پر آتی ہے پوکر اینڈ گیمبلنگ گیمز۔ اب ویڈیو گیم سے ہٹ کر پوکر جیسے جوئے کے کھیل کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اسلام میں حرام ہے۔ اس کی وجہ واضح ہے، جو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ جوئے میں چانس کی بنیاد پر پیسے جیتے اور ہارے جاتے ہیں۔ اگر ایک شخص کے فائدے سے دوسرے شخص کا نقصان ہوتا ہے، اسے اسلام میں ناانصافی اور تباہی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ قرآن واضح طور پر جوئے سے منع کرتا ہے کیونکہ یہ لوگوں کے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کرتا ہے، انہیں اللہ سے غافل کر دیتا ہے۔ چاہے پوکر ہو یا کوئی اور گیمبلنگ گیم ہو، یہ سب گیمز اسلام میں منع ہیں۔ نمبر 5 پر آتی ہے چیس۔ چیس کب حرام ہو جاتی ہے؟ شطرنج ایک ایسا کھیل ہے جس پر اکثر علماء بحث کرتے نظر آتے ہیں۔ ویسے تو اس گیم میں اسٹریٹجی اور سکلز کا استعمال کیا جاتا ہے جو اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز لگنے پر یہ گیم حرام ہو سکتی ہے۔ جیسے اگر چیس پیسوں کے لیے کھیلی جائے
یا ایسے کھیلی جائے کہ یہ جوئے کی شکل اختیار کر لے۔ ساتھ ہی چیس کو ایک جنون کی بنا پر کھیلنا اور اس پر اپنا سارا وقت لگا دینا آپ کو دین اور دنیا دونوں سے دور کر دیتا ہے۔ اس کو اس طرح کھیلا جائے کہ آپ کی ڈیوٹیز اور ریلیجس لائف میں بیلنس مینٹین رہے تو یہ حرام نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسلام گیمز اور انٹرٹینمنٹ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ڈسپلن اور کنٹینٹ پر زور دیتا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق ہوں اور اس سے معاشرے میں کوئی برائی نہ پھیلے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔